اس سے بات کرنا بیوقوفی ہے، اس وقت وہاں جانا بیوقوفی ہے، تم سے بحث کرنا بیوقوفی ہے، یہاں رکنا بیوقوفی ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم یوز کر رہے ہیں بیوقوفی ہے، یعنی ہر سینٹینس میں بیوقوفی ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ از فولش۔ اٹ از فولش مین بیوقوفی ہے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ اٹ از فولش پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس سے بات کرنا بیوقوفی ہے۔ اٹس فولش ٹاکنگ ٹو ہم۔ It is foolish talking to him. اس وقت وہاں جانا بیوقوفی ہے۔ It is foolish going there this time. It is foolish going there this time. تم سے بحث کرنا بیوقوفی ہے۔ It is foolish arguing with you. It is foolish arguing with you. یہاں رکنا بیوقوفی ہے۔ It is foolish staying here. It is foolish staying here۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس سے میلنا بیوقوفی ہے۔ اس سے میلنا بیوقوفی ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا لکھو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا بولو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا اسے بتاؤ۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں جیسا میں کہتا ہوں، یعنی ہر سینٹینس میں جیسا میں کہتا ہوں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایز آئی سے۔ ایز آئی سے مین جیسا میں کہتا ہوں۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس ایز آئی سے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، ڈو ایز آئی سے، ڈو ایز آئی سے۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا لکھو، رائٹ ایز آئی سے، رائٹ ایز آئی سے۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا بولو، اسپیک ایز آئی سے، اسپیک ایز آئی سے۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا اسے بتاؤ، ٹیل ہم ایز آئی سے، ٹیل ہم ایز آئی سے۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کہو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کہو۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ کم سے کم جھوٹ تو مت بولو، کم سے کم میری بات تو سنو، کم سے کم تم تو آ سکتے تھے، کم سے کم کھانا تو کھاؤ۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کم سے کم، یعنی ہر سینٹینس میں کم سے کم بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایٹ لیسٹ۔ ایٹ لیسٹ مین کم سے کم۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ پلس کاما پلس سینٹینس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کم سے کم جھوٹ تو مت بولو، ایٹ لیسٹ ڈونٹ ٹیل اے لائی، ایٹ لیسٹ ڈونٹ ٹیل اے لائی۔ کم سے کم میری بات تو سنو، ایٹ لیسٹ لسن ٹو می، ایٹ لیسٹ لسن ٹو می۔ کم سے کم تم تو آ سکتے تھے، ایٹ لیسٹ یو کوڈ کم، ایٹ لیسٹ یو کوڈ کم۔ کم سے کم کھانا تو کھاؤ، ایٹ لیسٹ ہیو دا فوڈ، ایٹ لیسٹ ہیو دا فوڈ۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کم سے کم وہاں تو مت جاؤ، کم سے کم وہاں تو مت جاؤ۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس مولانا۔ میری گاڑی سے کام چلا لو، ہماری کار سے کام چلا لو،
میرے موبائل سے کام چلا لو، اس کے چپل سے کام چلا لو۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کام چلا لو، یعنی ہر سینٹینس میں کام چلا لو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں میک ڈو ود۔ میک ڈو ود مین کام چلا لو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ میک ڈو ود پلس ادر ورڈز، میک ڈو ود پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میری گھڑی سے کام چلا لو، میک ڈو ود مائی واچ، میک ڈو ود مائی واچ۔ ہماری کار سے کام چلا لو، میک ڈو ود آور کار، میک ڈو ود آور کار۔ میرے موبائل سے کام چلا لو، میک ڈو ود مائی موبائل، میک ڈو ود مائی موبائل۔ اس کے چپل سے کام چلا لو، میک ڈو ود ہز سلیپر، میک ڈو ود ہز سلیپر۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس کے بائک سے کام چلا لو، اس کے بائک سے کام چلا لو۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس من۔ تمہیں سبزیاں بھی لانی ہے، اسے ایک نئی ٹی شرٹ بھی لانی ہے، تمہیں میری دوائی بھی لانی تھی، مجھے ATM سے پیسے بھی لانے ہیں۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ پلس ہیو یا ہیز یا ہیڈ۔ ہیو یہ IVD یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ ہیڈ یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے۔ پلس ٹو پلس گیٹ پلس ادر ورڈز پلس ٹو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تمہیں سبزیاں بھی لانی ہے، یو ہیو ٹو گیٹ ویجیٹیبلز ٹو، یو ہیو ٹو گیٹ ویجیٹیبلز ٹو۔ اسے ایک نئی ٹی شرٹ بھی لانی ہے، ہی ہیز ٹو گیٹ اے نیو ٹی شرٹ، ہی ہیز ٹو گیٹ اے نیو ٹی شرٹ ٹو۔ تمہیں میری دوائی بھی لانی تھی، یو ہیڈ ٹو گیٹ مائی میڈیسن ٹو، یو ہیڈ ٹو گیٹ مائی میڈیسن ٹو۔ مجھے ATM سے پیسے بھی لانے ہیں، I have to get money from ATM، I have to get money from ATM۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تمہیں کتابیں بھی لانی ہے، تمہیں کتابیں بھی لانی ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس من۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم سو رہے ہو، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم یہاں آئے ہو، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجھے کیا پتا تھا، یعنی ہر سینٹینس میں مجھے کیا پتا تھا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹل ڈیڈ آئی نو۔ لیٹل ڈیڈ آئی نو مین مجھے کیا پتا تھا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ لیٹل ڈیڈ آئی نو پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم سو رہے ہو، لیٹل ڈیڈ آئی نو دیٹ یو آر سلیپنگ، لیٹل ڈیڈ آئی نو دیٹ یو آر سلیپنگ۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیٹل ڈیڈ آئی نو دیٹ ہی واز ٹیلنگ اے لائی، لیٹل ڈیڈ آئی نو دیٹ ہی واز ٹیلنگ اے لائی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم یہاں آئے ہو، لیٹل ڈیڈ آئی نو دیٹ یو ہیو کم ہیئر، لیٹل ڈیڈ آئی نو دیٹ یو ہیو کم ہیئر۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ تمہارا بھائی ہے، لیٹل ڈیڈ آئی نو دیٹ ہی از یور بردر،
Later did I know that he is your brother. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے کیا پتا تھا کہ تم وہاں جا رہے ہو. مجھے کیا پتا تھا کہ تم وہاں جا رہے ہو. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. میں تمہاری طرح ہوا میں نہیں اڑتا. وہ میرے سامنے ہوا میں اڑتا ہے. اب تم ہوا میں اڑو گے. وہ ہوا میں کیوں اڑ رہا ہے؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ہوا میں اڑنا. اس کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے پٹ آن ایئرس. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس پٹ آن ایئرس پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. میں تمہاری طرح ہوا میں نہیں اڑتا. I don't put on ears like you. I don't put on ears like you. وہ میرے سامنے ہوا میں اڑتا ہے. وہ میرے سامنے ہوا میں اڑتا ہے. He puts on ears in front of me. He puts on ears in front of me. اب تم ہوا میں اڑو گے. You will put on ears. No. You will put on ears. No. وہ ہوا میں کیوں اڑ رہا ہے؟ Why is he putting on ears? Why is he putting on ears? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کیا تم ہوا میں اڑو گے؟ کیا تم ہوا میں اڑو گے؟ سبسکرائب انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مان. وہ جانے لگا. وہ ہنسنے لگا. وہ جھوٹ بولنے لگا. وہ رونے لگا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں لگا یعنی ہر سینٹینس میں لگا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں begin to. begin to mean لگا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس begin to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. وہ جانے لگا. He began to go. He began to go. وہ ہنسنے لگا. He began to laugh. He began to laugh. وہ جھوٹ بولنے لگا. He began to tell a lie. He began to tell a lie. وہ رونے لگا. He began to cry. He began to cry. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ سیکھنے لگا. وہ سیکھنے لگا. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. مجھے پتا چلا تم کراچی جا رہے ہو. مجھے پتا چلا کہ تم آ رہے ہو. مجھے پتا چلا کہ وہ شادی شدہ ہے. مجھے پتا چلا کہ تم غریب ہو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجھے پتا چلا یعنی ہر سینٹینس میں مجھے پتا چلا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I came to know. I came to know mean مجھے پتا چلا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. I came to know پلس سینٹنس. سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. مجھے پتا چلا تم کراچی جا رہے ہو. I came to know you are going to Karachi. I came to know you are going to Karachi. مجھے پتا چلا تم آ رہے ہو. I came to know you are coming. I came to know you are coming. مجھے پتا چلا کہ وہ شادی شدہ ہے. I came to know that he is married.
I came to know that he is married. مجھے پتا چلا کہ تم غریب ہو. I came to know that you are poor. I came to know that you are poor. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کمنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے پتا چلا کہ تم فیل ہو گئے ہو. مجھے پتا چلا کہ تم فیل ہو گئے ہو. سبسکرائب ٹو انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مدن. وہ سوتا ہی رہتا ہے. تم پڑھتے ہی رہتے ہو. میں کھیلتا ہی رہتا ہوں. وہ ہنستا ہی رہتا ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس کیپ یا کیپس. کیپ آئی وی یو دے پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. کیپس یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. پلس ورب پلس آئی این جی پلس اونلی. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ سوتا ہی رہتا ہے. ہی کیپس سلیپنگ اونلی. ہی کیپس سلیپنگ اونلی. تم پڑھتے ہی رہتے ہو. یو کیپ اسٹڈنگ اونلی. یو کیپ اسٹڈنگ اونلی. میں کھیلتا ہی رہتا ہوں. آئی کیپ پلینگ اونلی. آئی کیپ پلینگ اونلی. وہ ہنستا ہی رہتا ہے. ہی کیپس لافنگ اونلی. ہی کیپس لافنگ اونلی. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم روتے ہی رہتے ہو. تم روتے ہی رہتے ہو. سبسکرائب ٹو انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مدن. مجھے بتا کر جانا. کانا کا کر جانا. مجھ سے مل کر جانا. دوائی کا کر جانا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جانا یعنی کہ کوئی کام کر کے جانا. جانا یہ ہر سینٹینس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گو آفٹر. گو آفٹر مین جانا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. گو آفٹر پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے بتا کر جانا. گو آفٹر ٹیلنگ می. گو آفٹر ٹیلنگ می. کھانا کھا کر جانا. گو آفٹر ایٹنگ فوڈ. گو آفٹر ایٹنگ فوڈ. مجھ سے مل کر جانا. گو آفٹر میٹنگ می. گو آفٹر میٹنگ می. دوائی کھا کر جانا. گو آفٹر ٹیکنگ میڈیسن. گو آفٹر ٹیکنگ میڈیسن. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میری بات سن کر جانا. میری بات سن کر جانا. سبسکرائب ٹو انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. وہ گاڑی چلانے میں اچھا ہے. میں کرکٹ کھیلنے میں اچھا ہوں. وہ انگریزی بولنے میں اچھا تھا. وہ کھانا پکانے میں اچھی ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں میں اچھا ہونا یعنی ہر سینٹینس میں اچھا ہونا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گڈ ایٹ. گڈ ایٹ مین میں اچھا ہونا. گڈ کے بعد ایٹ یوز ہوگا این نہیں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ
پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوگا پلس گڈ ایٹ پلس ناؤن یا ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ گاڑی چلانے میں اچھا ہے. ہی از گڈ ایٹ ڈرائیونگ اے کار. ہی از گڈ ایٹ ڈرائیونگ اے کار. گڈ کے بعد یا گڈ کے ساتھ ایٹ یوز ہوا ہے, این یوز نہیں ہوتا. نیکسٹ ایگزامپل, میں کرکٹ کھیلنے میں اچھا ہوں. آئی ایم گڈ ایٹ پلینگ کرکٹ. آئی ایم گڈ ایٹ پلینگ کرکٹ. وہ انگریزی بولنے میں اچھا تھا. ہی واز گڈ ایٹ اسپیکنگ انگلش. ہی واز گڈ ایٹ اسپیکنگ انگلش. وہ کھانا پکانے میں اچھی ہے. شی از گڈ ایٹ کوکنگ فوڈ. شی از گڈ ایٹ کوکنگ فوڈ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم پڑھانے میں اچھے ہو. تم پڑھانے میں اچھے ہوں. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مدن. جو سوچنا تھا وہ میں نے سوچ لیا. جو بولنا تھا وہ میں نے بول دیا. جو کرنا تھا وہ میں نے کر لیا. جو پڑھنا تھا وہ میں نے پڑھ لیا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جو, یعنی ہر سینٹینس میں جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں وٹ. وٹ مین جو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس V2 یعنی سیکنڈ فارم آف ورب پلس وٹ پلس سبجیکٹ پلس وانٹیڈ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جو سوچنا تھا وہ میں نے سوچ لیا. I thought what I wanted to think. I thought what I wanted to think. جو بولنا تھا وہ میں نے بول دیا. I said what I wanted to say. I said what I wanted to say. جو کرنا تھا وہ میں نے کر لیا. I did what I wanted to do. I did what I wanted to do. جو پڑھنا تھا وہ میں نے پڑھ لیا. I studied what I wanted to study. I studied what I wanted to study. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جو کھانا تھا وہ میں نے کھا لیا. جو کھانا تھا وہ میں نے کھا لیا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مدن. وہ بہت سوچنے لگا ہے. تم بہت لکھنے لگے ہو. میں بہت کھیلنے لگا ہوں. تم بہت گالی دینے لگے ہو. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں لگا ہے یعنی ہر سینٹینس میں لگا ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں started. started مین لگا ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیو یا ہیز. ہیو یہ آئی وی یو دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے اور ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. پلس started پلس ورب پلس آئی این جی پلس allot. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ بہت سوچنے لگا ہے. He has started thinking a lot. He has started thinking a lot. تم بہت لکھنے لگے ہو. You have started writing a lot. You have started writing a lot. میں بہت کھیلنے لگا ہوں. I have started playing a lot. I have started playing a lot. تم بہت گالی دینے لگے ہو. You have started abusing a lot.
You have started abusing a lot. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ بہت رونے لگی ہے. وہ بہت رونے لگی ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. یہ جوتے میں رکھ لوں گا. یہ پیسے تم رکھ لو. تم وہ والے رکھ لو. میں یہ والا رکھ لوں گا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں رکھ لینا یعنی ہر سینٹینس میں رکھ لینا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کیپ. کیپ مین رکھ لینا. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوگا پلس کیپ پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. یہ جوتے میں رکھ لوں گا. آئی ول کیپ دیز شوز. آئی ول کیپ دیز شوز. یہ پیسے تم رکھ لو. یو کیپ دیس منی. یو کیپ دیس منی. تم وہ والے رکھ لو. یو کیپ دیٹ ون. یو کیپ دیٹ ون. میں یہ والا رکھ لوں گا. آئی ول کیپ دیس ون. آئی ول کیپ دیس ون. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہ کتاب تم رکھ لو. یہ کتاب تم رکھ لو. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. سنا ہے وہ وہاں جا رہا ہے. سنا ہے تم یہاں نہیں آؤ گے. سنا ہے تم فیل ہو گئے. سنا ہے وہ کھیل رہا ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سنا ہے یعنی ہر سینٹینس میں سنا ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہارڈ. ہارڈ مین سنا ہے. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. ہارڈ پلس کاما پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سنا ہے وہ وہاں جا رہا ہے. ہارڈ ہی از گوئنگ دیئر. ہارڈ ہی از گوئنگ دیئر. سنا ہے تم یہاں نہیں آؤ گے. ہارڈ یو ول ناٹ کم ہیئر. ہارڈ یو ول ناٹ کم ہیئر. سنا ہے تم فیل ہو گئے. ہارڈ یو ہیو فیلڈ. ہارڈ یو ہیو فیلڈ. سنا ہے وہ کھیل رہا ہے. ہارڈ ہی از پلینگ. ہارڈ ہی از پلینگ. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. سنا ہے تم یہاں آ رہے ہو. سنا ہے تم یہاں آ رہے ہو. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. دم ہے تو جا کر دیکھا. دم ہے تو بول کر دیکھا. دم ہے تو چھو کر دیکھا. دم ہے تو کا کر دیکھا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دم ہے تو یعنی ہر سینٹینس میں دم ہے تو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if you have power. if you have power mean دم ہے تو. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. شو پلس بائے پلس ورب پلس آئی این جی پلس if you have power. یہی وہ فارمولا ہے. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. دم ہے تو جا کر دیکھا. شو بائی گوئنگ if you have power. شو بائی گوئنگ if you have power. دم ہے تو بول کر دیکھا. شو بائی اسپیکنگ if you have power. شو بائی اسپیکنگ if you have power. دم ہے تو چھو کر دیکھا. شو بائی ٹچنگ if you have power.
शो बाय टचिंग इफ यू हैव पावर। दम है तो खा कर देखा। शो बाय ईटिंग इफ यू हैव पावर। शो बाय ईटिंग इफ यू हैव पावर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। दम है तो आकर देखा। दम है तो आकर देखा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मैं थोड़ी देर में आऊँगा। मैं थोड़ी देर में नहा लूँगा। वो थोड़ी देर में बाजार जाएगा। वो थोड़ी देर में आ रही है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर में, यानी हर सेंटेंस में थोड़ी देर में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ व्हाइल। इन अ व्हाइल मीन थोड़ी देर में। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ व्हाइल। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं थोड़ी देर में आऊँगा। आई विल कम इन अ व्हाइल। आई विल कम इन अ व्हाइल। मैं थोड़ी देर में नहा लूँगा। आई विल टेक अ बाथ इन अ व्हाइल। आई विल टेक अ बाथ इन अ व्हाइल। वो थोड़ी देर में बाजार जाएगा। ही विल गो टू मार्केट इन अ व्हाइल। ही विल गो टू मार्केट इन अ व्हाइल। वो थोड़ी देर में आ रही है। शी इज कमिंग इन अ व्हाइल। शी इज कमिंग इन अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।